نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ہمارے دین میں ہر اہم کام مشورہ کر کے کرنے کی بھی تعلیم اور ترغیب ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اہم کاموں کے اندر اکثر صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے قرآن کریم میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اہم کام باہمی مشورے سے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک ترتیب ہے جو ملحوظ رہنی چاہیے کہ جب کوئی اہم کام پیش آئے تو پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، چاہے خود یا کسی کے ذریعے سے پہلے معلومات حاصل کریں، اور معلومات حاصل کرنے کے بعد اگر اس کے کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں، اگر اس کا تعلق گھر والوں سے ہو، ورنہ جو اپنے مخلص اور نیک اور عابد و زاہد احباب ہیں ان سے مشورہ کریں۔ اور مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے مفید پہلو بھی ظاہر کریں اور نقصان دہ پہلو بھی ظاہر کریں، دونوں ظاہر کر کے پھر ان سے درخواست کریں کہ آپ غور کر کے بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، آیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے مشورے کا طریقہ۔ پھر جس سے مشورہ لیا جائے پھر اس کی ذمہ داری، کیونکہ مشورہ دینا امانت ہے۔ آپ نے اپنی جو بات ذکر کی وہ بھی امانت ہے، اور پھر اس میں خیر خواہی سے، ہمدردی سے اور غور و فکر کر کے آپ کے نزدیک جو بہتر پہلو ہو، چاہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، وہ آپ اس کے سامنے بیان کر دیں۔ پھر میری رائے تو یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے جس کی یہ وجہ ہے، یا نہ کرنا چاہیے جس کی یہ وجہ ہے۔ یہ مشورہ دینا ہے۔ حرکت و ناقص سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ نہ سمجھوں سے، نہ تجربے کاروں سے، جن کا اس کام کے اندر کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، انہیں کچھ اس کی معلومات ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ہی مشورہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی رائے پہ عمل کر کے پچھتاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ بلکہ اگر کسی سے مشورہ لیا جائے اور وہ مشورہ لینے والا تو سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ آدمی اس مشورہ دینے کے لائق ہے، لیکن اتفاق سے اس کے اندر مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، مثلا اس کے بارے میں اسے کچھ معلومات ہی نہیں، تو اس کو بھی چاہیے کہ کہہ دے بھئی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا اور میں اس بارے میں آپ کو کوئی رائے نہیں دے سکتا، مشورہ دینے سے میں قاصر ہوں۔ یہ نہیں زبردستی کچھ نہ کچھ ہانک دے جیسے آج کل کا رواج ہے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ تو پہلے نمبر پہ مشورہ، اور جب متعلقہ حضرات سے مشورہ کر لے تو پھر استخارے کا نمبر آتا ہے، پھر استخارہ کرے۔ اور استخارے کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو مسنون ہے، اور علیکم سنتی کے اندر بھی نماز استخارہ لکھی ہوئی ہے، دعا استخارہ بھی موجود ہے، بیش جور میں بھی ہے، اور نہیں سو نمازی کتابوں میں بھی استخارے کی نماز لکھی ہوئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر سونے کا موقع نہ ہو تو دن میں ہی کسی وقت 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا استخارہ پڑھے، اور اس میں 2 جگہ نشان لگا ہوا ہے کہ فلاں جگہ جب پہنچے تو اس کام کا تصور کرے، تو اس کے وہ تصور بھی کرے
اور وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اردو میں بھی دعا کر لیں، یا اللہ یہ میرے سامنے میرا اہم کام ہے، میں نے اس میں مشورہ بھی کر لیا ہے، اب معلوم نہیں ہے میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، مناسب ہے یا نہیں، آپ علیم و خبیر ہیں، قادر مطلق ہیں، ہم سے بڑھ کر آپ ہمارے ہمدرد اور بھائی خواہ ہیں، لہذا آپ اس بارے میں جو خیر کا پہلو ہو وہ میرے ذہن میں ڈال دیجیے تاکہ میں اس پر عمل کر لوں۔ اس طرح سے دعا کریں، اور دعا کر کے پھر کسی سے دنیا کی بات کیے بغیر اگر سونے کا وقت ہو سو جائے، نہیں تو اپنے کام میں لگے، وقتاً فوقتاً اللہم اغفر لی واغفر لی مزید کہتے رہیں۔ یہ چھوٹا استخارہ ہے، چھوٹی دعائے استخارہ ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ بھی استخارے کی دعا ہے، چھوٹی دعا ہے، اور یہ ابھی پڑھتے رہیں تو پھر استخارہ کم سے کم 3 دن یا 1 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن ہے، یعنی 7 دن تک استخارہ کرے تو 7 دن میں کہیں نہ کہیں آدمی کا رجحان ہو جاتا ہے۔ استخارے میں اصل چیز دل کا رجحان ہے، دل کا رجحان جس طرف ہو جائے بس اس کو اختیار کر لے، اس کا اختیار کرنا بہتر ہے، اگرچہ اس کے الٹ بھی کرنا جائز ہے، یعنی استخارے میں تو عہدہ کر لینا چاہیے، لیکن بعد میں آپ کا رجحان ہو گیا کہ بھئی میں تو نہیں کرتا تو مت کرو، کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ استخارے میں جب رجحان ہو جائے، کرنے کی طرف ہو جائے تو کرنا ضروری نہیں ہوتا، نہ کرنے کی طرف رجحان ہو جائے تو نہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، اختیار رہتا ہے، چاہے کرو یا نہ کرو۔ بہتر یہ ہے کہ جدھر رجحان ہوا ہے پھر وہ پہلو اختیار کر لیں تو پھر اس پہ عمل کر لیں۔ استخارے کے بعد پھر نمبر آتا ہے توکل کا۔ جب استخارہ ہو گیا اور کسی کام کے کرنے کی طرف رجحان ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس کو کر لو۔ اب جو بھی انجام ہوگا وہ من جانب اللہ، اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ ہوگا، وہ تو ہو کر رہے گا۔ بس اس طرح سے کرنے میں آدمی کو کبھی ندامت نہیں ہوتی اور کبھی خیر سے محروم نہیں رہتا، چاہے مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ یہ ہے یہاں ایک غلط طریقہ بھی لوگوں کے اندر رائج ہے، وہ یہ کہ مشورہ کرنے کے بعد استخارہ کرنے کے لیے بعض بزرگوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جو طرح عجیب طریقے ہیں بعض بزرگوں کے، جو بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، معلوم نہیں ان کے ہیں بھی یا نہیں، تو بعض اس میں جائز بھی ہیں، لیکن وہ جو بزرگوں کے بتائے ہوئے یا بزرگوں کی طرف منسوب طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے، تو سنت طریقے کے مطابق استخارہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ ناجائز بھی ہے استخارے کا، وہ ہے نجومیوں کے پاس جانے کا۔ شادی ہوگی تو اب شادی کا استخارہ کرانے کے لیے نجومیوں کے پاس جائیں گے کہ بھائی دیکھو ان کے ستارے مل رہے نہیں مل رہے، اگر ستارے مل رہے ہیں پھر تو منگنی پکی اور رشتہ پکا، شادی پکی، اور اگر ستارے نہیں مل رہے ہیں تو بھائی یہاں پہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ یہ ناجائز طریقہ ہے یہ، بھائی اس کے ستاروں سے شادی کا کیا تعلق ہے؟ ستاروں کا ملنا نہ ملنے کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ستارے نہ ملیں تب بھی شادی کامیاب ہوتی ہے اور ملیں تب بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو ستاروں اور نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا اور ان سے غیب کی باتیں معلوم کرنا کہ بھئی ہم شادی کریں گے تو اس کا انجام کیسا ہوگا، کریں نہیں کریں، اور یہ شادی کیسی ہے، کریں نہیں کریں۔ یہ جیسے پنجاب سے لوگ کراچی کام کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو پہلے ایم اے جناح روڈ پہ جاتے ہیں، وہاں طوطے والے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بابا وہاں بیٹھے ہیں، وہ پہلے طوطا چھڑواتے ہیں، وہی ہماری قسمت نکال کے بتاؤ۔ وہ طوطا اپنی چونچ سے کسی بھی لفافے کو باہر نکال دے، وہی ایک تقدیر آ گئی، جھوٹ، وہ اسے پڑھ کے سنا دیتا ہے، 10 روپے لے لیتا ہے۔ تو تمہاری قسمت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تمہارا ہاتھ کا لکھا ہوا لفافہ ہے، یہ کارڈ ہے، اس کا تعلق تمہاری تقدیر کا تو پتہ ہی کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہو۔ وہ طوطے نے جو لفافہ کھینچ دیا بس وہ ہماری تقدیر بن گئی، اس پہ یقین کر لیا۔ اگر اس نے سنایا کہ بھائی تم آئے ہو کاروبار کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے، کامیاب جاؤ گے، تب تو پھر ٹھہر کے کراچی، ورنہ وہیں سے واپس۔ یہ سب ناجائز ہے، یہ حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے، اس لیے اس گناہ سے بے حد بچنا چاہیے۔ تو استخارے کا یہ طریقہ جو نجومیوں والا ہے، ان کے پاس جانا اور ستارے دیکھنا کہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، ملتے ہیں تو پھر
شادی کرتے ہیں، نہیں ملتے ہیں تو نہیں کرتے، یہ سب ناجائز ہے۔ ناجائز طریقوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اس سے انسان کا عقیدہ بھی بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے، اور اللہ بچائے حرام و ناجائز تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا